بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک زمانہ تھا جب میں صحافی کے طور پر پنجاب اسمبلی میں اجلاس کی کوریج کے لیے جایا کرتا تھا۔ بہت سارے کام میں نے کیے، بہت ساری خبریں دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، باقی تو ریکارڈ پر موجود ہوتی ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ پنجاب کی منسٹر ہیں، ٹیلنٹڈ وزیر ہیں، کمال ٹیلنٹڈ وزیر ہیں۔ میرا سبجیکٹ ہوتا نہیں اس طرح کی بات کرنا، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ بات ضرور کی جائے۔ 85-86 کا جو پنجاب کا بجٹ تھا، میں ذرا دھیان سے پڑھا کرتا تھا ان چیزوں کو، اس لیے کہ رپورٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رپورٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور میں نے اس کو لکھ دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رپورٹنگ یہ ہے کہ وہ واقعات جن کو چھپانے کی کوشش کی جائے ان کو بتا دیا جائے، ان کو منظر عام پر لا دیا جائے، اور اس کو ایکسکلوسیو رپورٹنگ بھی کہتے ہیں۔ میں نے ایسا بہت کیا، زیادہ زندگی کا حصہ اسی میں گزارا۔ 85-86 کا جب بجٹ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا تو اس میں چیف منسٹر کی ڈسکریشن پر کچھ 50 لاکھ روپے رکھے گئے۔ جس وقت وہ بجٹ پاس ہونا تھا، یہ تجاویز تھیں، تجویز ہی آتی ہے، بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو حتمی شکل دے کے منظور کیا جاتا ہے۔ تو وہ 50 لاکھ روپے ان لمیٹڈ میں تبدیل ہو گئے، یعنی کوئی حد نہیں رکھی۔ چیف منسٹر کا ڈسکریشنری فنڈ ہے، وہ جیسے جی چاہے استعمال کریں، اور تب تھا بھی ماشاءاللہ، تب تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، لیکن گنگا نہیں ہوتا۔ اس کا جو جی چاہے اس میں کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس کو انڈیمنیفائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ وہ ان لمیٹڈ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چیف منسٹر کا جی چاہے تو وہ 2 ارب روپے بھی اپنی ڈسکریشن پہ خرچ کر لے، 1 ارب کر لے، 50 کروڑ کر لے، لیکن 50 لاکھ سے ان لمیٹڈ کرنا ہم جیسے رپورٹرز کے سمجھنے سے بالا تر تھا۔ لیکن بعد کے احکامات اور بعد کے اقدامات ہمیں بتاتے تھے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ چل، بہت پرانی بات ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے اپنی صحافتی زندگی کے حوالے سے کہ پنجاب کے ایک چیف منسٹر تھے، مرحوم میاں منظور احمد وٹو۔ ایک ذہین شخص تھے، سیاسی چال بازیوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اپنے لیے راستہ نکالنا انہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک جہاز خریدا تھا، بیچ کرافٹ، اور بیچ کرافٹ کی خبر میں نے بریک کی تھی۔ یہ کوئی جاوید نامی صاحب تھے جن کے ذریعے خریدا جا رہا تھا۔ بیچ کرافٹ کے معاملات کی تفصیل اب اس طرح تو مجھے یاد نہیں، مدت ہو گئی، 35-36 سال 37 سال ہو گئے اس بات کو، اس طرح یاد نہیں، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ بیچ کرافٹ کی سٹوری نے مجھے بے روزگار کروا دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ بیچ کرافٹ کی خبر غلط تھی، اس لیے کہ میرے اخبار کے مالکان کی مجبوری تھی کہ وہ چیف منسٹر کو راضی رکھیں، ناراض نہ رکھیں۔ اور یہ میرے ساتھ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی دفعہ تو یہ میرے ساتھ ہوا جب میں نے ضیاء الحق صاحب کے ریفرینڈم کی سٹوری بریک کی اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ جب خبر کنفرم ہوئی، ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا، تو میرے اخبار نے کریڈٹ لیا کہ ہم یہ خبر پہلے چھاپ چکے ہیں، اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہوا تھا۔ یہ جنگ اخبار کی بات کر رہا ہوں، میں نے وہیں زیادہ کام کیا، بلکہ وہیں کام کیا۔ یہ ان دنوں 3-4-5 ہفتے سے ایک بات پاکستان میں چلی آ رہی ہے، ایک جہاز کی۔ مجھے نہیں پتا وہ جہاز کیا ہے، کیسا ہے، اور اب چونکہ میں اس طرح رپورٹنگ نہیں کرتا تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اس کی کہانیاں بہت عجیب و غریب قسم کی سننے کو آئیں۔ کبھی کہا گیا ایئر پنجاب بنے گی۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کہ جس وقت کوئی ایئر لائن، تابانی صاحب نے بھی شروع کی تھی، کچھ اس طرح اور بھی ہوئی تھی، ایئر گروپ بھی ہوئی تھی، وہ تو خیر ابھی بھی موجود ہے۔ ایئر لائن شروع کرنے سے پہلے
تجویز کو رجسٹر کرایا جاتا ہے سول ایویشن کے پاس، وفاقی حکومت سے اجازت دی جاتی ہے، یہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اور اس کی ایک کمپنی بنتی ہے یا ادارہ بنتا ہے، اس کو بھی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ جیسے پی آئی اے کارپوریشن ہے، اس طرح کسی اور کو بھی اگر بنانا ہو تو اس کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ جب رجسٹر کرایا جاتا ہے تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ اس کے ڈائریکٹرز کون ہوں گے، اس میں انویسٹمنٹ کس کی ہوگی، جس طرح پنجاب بینک بنا تھا، جو میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، پنجاب بینک یاد آ گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کا جوناتھن کے نام کے حوالے سے ایک مشہور کہانی ہے کہ ان کا سکریپ آ رہا تھا جوناتھن جہاز پہ، اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو برتھ نہیں مل رہی تھی، اور ان کے جو کاروباری معاملات تھے وہ کچھ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں مل رہی تھی، جوناتھن کو روکا کس نے تھا، باہر اس کو کس نے لنگر انداز کروایا تھا، اس کے پیسے کس نے دیے تھے لنگر انداز کروانے کے۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ میں اپنے لیے ایک چیز خرید رہا ہوں اور اس کو روک لوں کہ ذرا رک جاؤ تھوڑے دن بعد میں لے لوں گا۔ خیر وہ ایک کافی بڑا تنازع بنا تھا۔ اس کے نتیجے میں جب مالی معاملات پہ اور بینکوں سے لونز لینے پر کوئی قدغنیں لگ گئی تھیں غیر سرکاری طور پر یا سرکاری طور پر، تو پھر پنجاب بینک کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، لیکن پنجاب بینک کے بننے کی تفصیل پھر کسی وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں کیا کیا محرکات تھے بننے کے۔ یہ جو ایئر لائن کے رجسٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کمپنی بنتی ہے، ڈائریکٹرز کے تعین کیا جاتا ہے، وسائل کا تعین کیا جاتا ہے، بینک کو پیسے دکھائے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو خرچ کریں گے، اور پھر ایک پروسیس کے ذریعے وفاقی حکومت اس کی اجازت دیتی ہے۔ وفاقی حکومت سے اجازت 18ویں ترمیم کے بعد ہے کہ نہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی حکومت کی اس میں رضامندی شامل ہوتی ہے، کیونکہ جو فضا میں جس نے جہاز نے جانا ہے اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نیچے کی کون کون سی تصویر لے لے، اور ہمارا ملک تو ایک دفاعی حوالے سے سینسیٹیو ملک ہے، اس میں یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی گارنٹی دی اور لی جائے۔ یہ بات بھی آئی سامنے کہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا جانا ہے، یہ لگزوریس عیاشی تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پرتعیش ایک جہاز ہے، اور پھر پچھلے دنوں میں نے یہ بھی سنا کہ جہاز بدلنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ پچھلے جہاز میں واش روم نہیں تھا۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، اور چیف منسٹر نے کتنی دیر ٹریول کرنا ہوتا ہے؟ رحیم یار خان سے پنڈی تک چلیں، اگر اس سے باہر بھی جانا ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے کی پرواز ہوتی ہے۔ انسانی حاجات اپنی جگہ پر، لیکن کچھ چیزوں کو طریقے سے ڈھنگ سے کیا کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک حکمران جماعت کا کچھ عرصہ سیکرٹری انفارمیشن رہا، اور میں نے اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے یہ کہا کہ میں سیکرٹری انفارمیشن کے طور پر کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں وہ گناہ نہیں کر رہا جس کی مجھے مدافعت کے لیے بازار میں آنا پڑے گا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے حکومتی اقدامات کو سر عام آ کر ڈیفینڈ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور جب میں کر نہیں رہا تو میں اس کو کیوں ڈیفینڈ کروں؟ تو میں نے اس جگہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ بہت شوق ہوتا ہے پولیٹیکل لائف میں کہ وہ ٹی وی پہ بہت نظر آئیں، ان کی پبلسٹی ہو، وہ پہچانے جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب حکومت چلی جاتی ہے تو پھر شیخ رشید بھی تو پاکستان کے وزیر اطلاعات رہے، محمد علی درانی بھی رہے، اور لوگ بھی رہے، جانے وہ کہاں ہیں، ان کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ یہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے آپ کو دکھانا اور بات کرنا اور اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا، یہ ایک بڑے پن کی نشانی نہیں ہوتی۔ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اندر کی خرابیاں موجود ہوتی ہیں جو انسان کو یہ کہتی ہیں کہ یہ کام کر دو۔ اور نارملی
میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو سیکریٹری انفارمیشن بنایا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یا حکومتی سرگرمیوں کے لیے حکومت کے حوالے سے، جن کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی، جو پولیٹیکلی مفلوج ہوتے ہیں، ان کو آگے لایا جاتا ہے، اور وہ اس شوق میں کہ میں سب سے امپورٹنٹ ہوں، میں ٹی وی پر آ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتا ہوں. تو اس خیال میں، اس گمان میں وہ پٹ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. حکومت کے دوران تو ممکن ہے نہ ہوتی ہوں، لیکن بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور جو کوئی پوچھے تو وہ کوئی اچھے لفظوں سے نہیں پوچھتا. محترمہ نے یہ ارشاد فرمایا، میں اس طرح کی نارملی بحث میں جاتا نہیں ہوں، اور ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پر تنقید یا حکومت کے کسی ایکٹ کی تنقید پاکستان کے آئین سے انحراف نہیں ہے، پاکستان سے غداری اور پاکستان کی مخالفت نہیں ہے. یہ پاکستان کے وہ کام ہیں جن کی نشاندہی اگر میڈیا نہیں کرے گا تو کوئی اور نہیں کرے گا. میڈیا اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ آنے والے دور میں اس سے سبق سیکھا جائے. میں نے بیچ کرافٹ کی کہانی آپ کو بتائی. میرا بہت تعلق تھا میاں منظور بھٹو صاحب سے. میں نے پنجاب اسمبلی میں جاب بھی کی جب وہ اسپیکر تھے، اور چھوڑ دی تھی. اس کی وجوہات کیا، وہ الگ پاس چلے گئے، اس پہ کیا بات کی جائے. وہ اور میری اہلیہ اکٹھے قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، ان کی بیٹی اور میری بیوی بھی قومی اسمبلی کے رکن اکٹھی رہیں. میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، بہت تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں نے گزارش کی کہ وہ برنجان مرنج آدمی تھے اور بہت دھیان سے چیزوں کو لے کر چلتے تھے. لیکن بیچ کرافٹ کی کہانی ان کو اتنی چبھی کہ انہوں نے میرے اخبار کو مجبور کیا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، اور میں نے چھوڑ دی. مجھے تو کہیں نہ کہیں نوکری مل جانی تھی، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ میرے اخبار ہی کو میری ضرورت ہوگی. شاید میری طرح کے اور رپورٹر ان کے پاس اس وقت نہیں تھے. ایسے حالات میں اب یہ کہا گیا کہ یہ جہاز برسلز گیا تھا ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے. میرا نہیں خیال، میں دیکھ نہیں سکا، دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. بات تو اور کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ برسلز کا یا بیلجیم کا بنا ہوا جہاز نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا بنا ہوا جہاز ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میری کمپنی یا میری فیکٹری یا میری وہ چیز جو میں نے خریدی ہو وہ لاہور میں بنی ہو، اور میں اس کو قصور میں جا کے کسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک سچ کو چھپانے کے لیے ہم کس قدر مخالطت سے کام لیں گے، کس قدر معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا، مجھ سے یہ باور کرایا گیا کہ شاید میں حکومت پہ تنقید کر کے ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کام کرتا رہوں گا. میں ملکی مفاد کو نقصان نہیں پہنچاتا. میں ملکی ضروریات کو، حساسیت کو پوری طرح سمجھتا ہوں. لیکن ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، اس کی حساسیت کو کون سمجھے گا؟ اگر حکومت نہیں سمجھ سکتی تو کچھ انسانوں کو تو سمجھنا پڑے گا. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک چادر میں آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ تو جواب میں ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی. احتساب تو ہوتا ہی ہے. احتساب اگر خود کر لیا جائے تو جیل جانے سے بچ جاتے ہیں، اور اگر احتساب خود نہ کیا جائے تو آنے والا دور، آنے والا وقت کسی کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا رنگ دکھائے گا. اور پاکستان کے وہ کون سے مشہور پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے زندگی جیل میں نہیں گزاری یا کچھ وقت نہیں گزارا یا مقدمات ان پر قائم نہیں ہوئے. محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور بھی کچھ معاملات ہیں، میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، آپ وہ کام کیجئے جو مناسب ہے. آپ جتنی جی چاہے مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کیجئے، لیکن مریم نواز شریف کے کاموں کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ جس وقت ووٹ کی صورت میں سامنے آئے گا
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ فیصلوں کے نتیجے میں عوام کو کتنی سہولت ملی تھی اور عوام کیا چاہتے تھے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ایک ہو گئی۔ میں نے پرسوں یہ گزارش کی تھی کہ نہال ہاشمی صاحب کی زبان اپنی نہیں ہے، ان کے اقدامات بھی اپنے نہیں ہیں۔ انہوں نے گورنر بننے کے بعد جس طرح کسی پھول نچھاور کرنے والے کے ساتھ سلوک کیا، جو زبان استعمال کی، جو طرز عمل اختیار کیا، یہ حکمرانی کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ عاجزی ہونی چاہیے، عجز کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہوتی ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ اگر یہ سمجھا جائے کہ میں ہی میں ہوں تو میں ہی میں، تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہی ایک ہے، وہی ہمیشہ رہے گی، اور ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر چلیں اور سادگی جو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اس کو اختیار کریں تو شاید ہم بہتر فلاح پا سکیں گے۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ بہت شکریہ۔